اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائی کی طرف سبقت کرو، بھلائی کی طرف آگے بڑھنے کی، بازی جیتنے کی کوشش کرو۔ جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا۔ اس کی قدرت سے، اس کی طاقت سے، اس کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ صلاۃ کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو۔ جہاں بھی تم ہو اس کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی۔ تم ان سے نہ خوف کھاؤ، نہ ڈرو، نہ پریشان ہو، بلکہ مجھ سے خوف کھاؤ، مجھ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے۔ ناظرین، یہ سورہ البقرہ کے 18ویں رکوع کی آیات، جس میں تحویل قبلہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ اس کے دو معنی تھے۔ ایک تو یہ اس بات کا انڈیکیشن تھا کہ یہود اور نصارہ کے ساتھ جو دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ تھا، یا جو بھی امید تھی کہ یہ ایمان لے آئیں گے اللہ کی بات کی طرف، اور اس بات پر جمع ہو جائیں گے جو ان کے مسلمانوں کے اور تمام کائنات کے رب کی طرف سے آئی ہے، لیکن جب ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اور مومنین اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ ادا کیا کریں، اور قیامت تک کے لیے
اس کو مرکز بنا دیا تمام مسلمان امت کے لیے، تاکہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبلہ اول تو تھا ہی خانہ کعبہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر قرار دے کر عبادت کا مرکز قرار دیا تھا۔ اور تیسری بات جو بہت ہی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا کرنے والا ہے، اور اپنے اصل مرکز کی طرف یہ گویا ایک انڈیکیشن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے ہوئے دین کو نافذ کر دے گا۔ اور تیسری اور بہت ہی اہم بات یہ تھی کہ اس بات کا صاف اعلان کر دیا گیا کہ اب یہود و نصارہ کے ساتھ کسی مداحنت کا کوئی موقع نہیں ہے، اور یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا کہ اب یہود کی جو سیادت اور قیادت تھی اس سے ان کو اتار دیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمان امت کو قیامت تک کے لیے انسانیت کی لیڈرشپ جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے۔ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ تم وہ امت ہو، تمہاری امت وہ امت ہے جو دنیا میں نیکی کو پھیلانے والی ہے، برائی کو دور کرنے والی ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والی ہے، اللہ کے آخری رسول کی پیروی کرتے ہوئے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی ہے کہ اللہ نے اندھیروں سے نکال کے تم کو روشنیوں کی طرف اس ایمان کی دعوت سے، اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے، جہالت سے نکال کے لایا ہے، ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا کفران نہ کرو، انکار نہ کرو۔ میں نے تم کو دنیا میں زندگی دی ہے، انسانوں کو زمین کے اوپر خلافت عطا کی ہے، اور آخری نبی کے ذریعے آخری امت برپا کی ہے جو نیکی کی پرچارک ہے اور برائی سے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے جد و جہد کرنے والی ہے۔ اور اس طرح سے اسلام کے غلبے کی وہ امید اور وہ جو وعدہ تھا اللہ کا، اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ میری طرف میری بندگی کرو، میرے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرو، کیونکہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، اور یہ ساری کائنات کی جو سروس ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، آسمان اور زمین اور ہر چیز کو، اس کرنے کے بعد یہ تمہاری آزمائش ہے، اور تمہیں اپنے رب کے پاس پیش ہونا ہے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے ان اعمال کی بنیاد کے اوپر، اس ایمان کی بنیاد کے اوپر جو شرک کی ہر علائش سے پاک ہو، بدعت کی ہر چیز سے پاک ہو، اور پھر اللہ کی خالص بندگی کے اوپر قائم اس نظام کو دنیا میں قائم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک نمونہ اور ایک مثال قائم کر کے دنیا کے لیے، تاکہ قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں ایمان کے اوپر، ان کے لیے یہ نمونہ ہو، ذریعہ ہدایت ہو، اور یہ گائیڈنس ہو اور نشانی ہو۔
میرے بھائیوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کرنے کی اور اپنا ذکر کرنے کی کا حکم دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر علم ہے، اور اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو تمہیں معلوم نہیں تھی، اور تم وہ خوش قسمت لوگ ہو جن کے لیے یہ کتاب نازل جن کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے، ایک انسان کے لیے ایک حجت ہے قیامت تک کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا حساب لے گا کہ میری کتاب تمہارے پاس آئی تھی، تم نے اس کا مطالعہ کیا، اس کو سمجھا، اس کو اختیار کیا۔ اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، اور اس خاص طور پر اس امت کو جو بربادی کے آخری دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمایا۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔